ایک مصروف اور شور سے بھرا ہوا شہر تھا جہاں صبح سے شام تک بازاروں میں بھیڑ رہتی، آوازوں کا شور، سودوں کی بولیاں اور انسانوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار چلتی رہتی۔ اسی بازار میں ایک دن ایک نہایت مغرور اور مالدار تاجر گھوڑے پر سوار اکڑتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس کے کپڑے قیمتی، انداز شاہانہ، اور نگاہوں میں غرور ٹپکتا تھا۔ اسی بازار کے ایک کونے میں ایک غریب عورت سر پر گھی کا وزنی ڈول اٹھائے بیچنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے اور چہرہ دھوپ اور محنت سے جھلسا ہوا تھا۔ وہ روزانہ گالی گالی گھوم کر گھی بیچتی تھی تاکہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکے۔ جب وہ عورت مغرور تاجر کے قریب سے گزری تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے حقارت سے آواز دی، اے مائی، رکو، کیا بیچ رہی ہو؟ عورت نے ادب سے کہا، حضور، میں گھی بیچتی ہوں۔ عورت نے جیسے ہی سر سے وزنی ڈول اتارنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ کانپ گئے اور چند قطرے گھی کے تاجر کی قیمتی قمیض پر گر پڑے۔ بس پھر کیا تھا، تاجر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر چیخ پڑا، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ میری 1000 درہم کی قیمتی قمیض خراب کر دی۔ اب جب تک اس کی قیمت نہ ادا کرو گی یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلنے دوں گا۔ عورت کانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی ہوئی بولی، حضور، میں غریب اور مجبور عورت ہوں، جان بوجھ کر یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ مگر تاجر کا دل پتھر بن چکا تھا۔ وہ اور زور سے بولا، مجھے تیرے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک پورے پیسے نہ دے گی تجھے یہاں رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ بازار میں لوگ جمع ہونے لگے مگر کوئی آگے بڑھ کر مظلوم عورت کی مدد کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔ اس کا لباس سادہ مگر چہرے پر وقار تھا۔ اس نے عورت کی سسکیاں سنے تو رک گیا۔ اس نے نرم لہجے میں عورت سے پوچھا، اماں، کیا ہوا ہے؟ عورت نے سارا واقعہ روتے ہوئے سنا دیا۔ یہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ وہ آگے بڑھ کر تاجر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب، اگر مسئلہ صرف قمیض کی قیمت کا ہے تو میں آپ کو 1000 درہم دے دیتا ہوں۔ اس بے بس عورت کو چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے پورے 1000 درہم نکال کر تاجر کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تاجر نے پیسے لیتے ہی غرور سے ہنستے ہوئے انہیں جیب میں ڈال لیا اور چلنے لگا، لیکن نوجوان نے اسے روک لیا۔ جناب، کہاں جا رہے ہیں؟ تاجر نے پلٹ کر غصے سے کہا، اب کیا چاہیے؟ نوجوان نے پرسکون لہجے میں کہا، اپنے قمیض کی قیمت لے لی ہے نا؟ تاجر بولا، ہاں لے لی ہے۔ نوجوان نے کہا، تو پھر اب قمیض ہماری ہوئی، اتارو۔ یہ سن کر تاجر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں بازار میں ننگا ہو جاؤں؟ نوجوان نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اپنی قمیض بیچ دی ہے۔ تاجر گھبرا گیا اور بولا، وہ اگر میں قمیض نہ دوں؟ نوجوان نے کہا، تو پھر اس کی نئی قیمت ادا کریں۔ تاجر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، 1 اور 1000؟ نوجوان نے کہا، نہیں، اب قیمت 2000 درہم ہے۔ یہ سن کر تاجر چیخ پڑا، یہ کیسا ظلم ہے؟ تم نے تو مجھے 1000 دیے تھے۔ نوجوان نے کہا، جب تم اس غریب عورت پر ظلم کر رہے تھے تب تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا تھا، اب تم پر آئی تو ظلم محسوس ہو رہا ہے۔ بازار کے لوگ خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تاجر کے پاس اب صرف 2 ہی راستے تھے، تو قمیض اتار دے، 2000 درہم ادا کرے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے دانت پیس کر جیب سے 2000 درہم نکالے اور نوجوان کے حوالے کر دیے۔ نوجوان نے بلند آواز میں اعلان کیا، یہ 2000 درہم اس مظلوم عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ عزت دے بیٹا۔ تاجر شرمندہ ہو کر سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ
جو لوگ دوسروں پر ظلم کو معمول سمجھتے ہیں جب وہی ظلم خود ان پر آتا ہے تو انہیں تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ طاقت، دولت اور غرور ہمیشہ قائم نہیں رہتے، مگر انسانیت اور انصاف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔